بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ نئی حکومت تقریب جلد ہوگی، طالبان کی پاکستان، چین سمیت کئی ممالک کو دعوت۔ سی پیک میں شمولیت کے خواہاں ہیں، پاکستان کی تشویش دور کریں گے طالبان۔ کسانوں کا پورے بھارت میں مودی سرکار کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان۔ جرمن چانسلر نے طالبان سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے ملا برادر سے اہم ملاقات کی، ترجمان طالبان۔ اسرائیلی جیل سے 6 فلسطینی قیدی سرنگ کے ذریعے فرار۔ افغان پائلٹ نے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر طالبان کے حوالے کر دیا۔ مصباح الحق اور وقار یونس قومی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے عہدے سے دستبردار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغان میڈیا کے مطابق کابل میں نئی حکومت کے اعلان کی تقریب جلد ہوگی۔ نئی حکومت کی تشکیل میں طالبان نے پاکستان، چین، روس، ایران، ترکی اور قطر کو شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ افغان میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی ہے، جبکہ اس سلسلے میں جلد تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چند روز قبل معاون ترجمان افغان طالبان بلال کریمی نے کہا تھا کہ نئی حکومت کا جلد اعلان کریں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے پنجشیر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ افغان میڈیا کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پنجشیر میں جھڑپوں کے دوران کئی باغی جنگجو ہلاک اور کئی فرار ہو گئے، جس کے بعد پنجشیر کے عوام باغی کمانڈروں کے شر سے آزاد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجشیر پر کنٹرول کے بعد افغانستان جنگ سے پاک ہو گیا ہے اور افغان عوام اب امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پنجشیر کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ گزشتہ روز پنجشیر میں قومی مزاحمتی فورسز کے سربراہ احمد مسعود نے طالبان سے جنگ روکنے کی مشروط پیشکش کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک میں شمولیت کے خواہاں ہیں اور پاکستان کی تشویش کو دور کیا جائے گا۔ اب تک افغانستان کے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے صوبے پنجشیر کا کنٹرول بھی حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اب جنگ کا دور ختم ہو چکا، حکومت سازی کے لیے مشاورت کا عمل بھی جاری ہے۔ قومی حکومت کی تشکیل میں تمام فریقین کو شامل کیا جائے گا، جلد حکومت کا اعلان کر دیں گے۔ خواتین کے حقوق سے متعلق سوال پر ترجمان افغان طالبان کا کہنا تھا کہ حکومت بننے کے بعد خواتین کو صحیح وقت پر احتجاج کرنے اور آواز اٹھانے کا حق ہے۔ سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان سی پیک منصوبوں میں شمولیت کا بھی خواہاں ہے۔ ترجمان افغان طالبان نے دہشت گردی اور سلامتی سے متعلق پاکستان کی تشویش کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو جن معاملات پر تشویش ہے انہیں دور کیا جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کرغزستان، افغانستان، تاجکستان اور پاکستان کے درمیان 4 ملکی بجلی کے منصوبے کاسا کو بھی تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لاکھوں بھارتی کسانوں نے مودی سرکار کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، جس سے اگلے چند ماہ میں ہونے والے مختلف ریاستوں کے انتخابات میں بی جے پی اور اتحادیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں لاکھوں کسانوں نے نریندر مودی کی حکومت کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک بڑی ریلی نکالی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ مظفر نگر شہر میں نکالی گئی ریلی میں 5 لاکھ سے زائد کسانوں نے شرکت کی، جبکہ کسان رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ریلی میں 25 سے 30 لاکھ افراد شریک تھے۔ جبکہ مشہور کسان رہنما رکیش نے کہا ہے کہ 24 کروڑ آبادی کی حامل زرعی ریاست اتر پردیش میں احتجاجی تحریک
تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتر پردیش کے تمام شہروں اور قصبوں میں جا کر احتجاج کریں گے اور پیغام پہنچائیں گے کہ نریندرا مودی کی حکومت کسان مخالف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں مودی سرکار کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی، جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دلال مودی سرکار کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمن چانسلر اینجیلا مارکل نے طالبان سے مذاکرات کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہیں اور اب اقتدار میں ہیں۔ جرمن چانسلر نے طالبان رہنماؤں سے مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا، لہٰذا اب طالبان قیادت سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اب طالبان اقتدار میں ہیں اور یہ بات چیت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمیں نہ صرف افغانستان میں پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالنا ہے بلکہ وہاں امدادی کاموں کو بھی جاری رکھنا ہے۔ جرمن چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں جنہوں نے جرمن کمپنیوں اور تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا اور اب طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان کے دورے پر آئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے طالبان کے نائب امیر ملا غنی برادر سے بھی ملاقات کی۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض نے دورہ کابل کے دوران طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ سربراہ آئی ایس آئی کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقاتوں میں کابل ایئرپورٹ کو فعال کرنے میں مدد کی پیشکش کی، جس پر ہم نے برادر اسلامی ملک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح اپنا نظام عمل ترتیب دینا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنرل فیض کی سربراہی میں آنے والے وفد نے ڈیورنڈ لائن کی حفاظت اور جیلوں سے بھاگنے والے قیدیوں سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفرور قیدی پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ترجمان طالبان کے مطابق پاکستانی وفد کو ان خدشات کے جواب میں سرحدوں کی حفاظت اور افغانستان سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور نہ ہی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے شمال میں واقع شہر بیسان کے جیل سے کڑے پہرے میں اعلیٰ صبح 6 فلسطینی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تمام فلسطینی ایک سرنگ کے رستے فرار ہوئے جو انہوں نے خود کھودی تھی۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے فرار ہونے والے قیدیوں کی تلاش کے لیے علاقے کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ ابتدائی معلومات میں بتایا گیا ہے کہ فرار ہونے والے تمام 6 قیدیوں کا تعلق مغربی کنارے میں جنین سے ہے اور وہ ممکنہ طور پر مغربی کنارے کے شمال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ مفرور فلسطینیوں میں سے 5 کا تعلق اسلامی جہاد تنظیم اور 1 کا تعلق فتح موومنٹ سے ہے۔ ایک اسرائیلی نیوز ویب سائٹ کے مطابق یہ تمام قیدی عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد دیگر افغان ایئر فورس پائلٹس کی طرح فرار ہونے والے ایک پائلٹ نے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر طالبان کے حوالے کر دیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ادریس محمد امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اڑا کر کابل سے اپنے شہر کنٹر لے گئے تھے۔ افغانستان میں بدخشاں ایئرپورٹ کے سابق کمانڈر اور پائلٹ نقیب اللہ حمت نے نامعلوم مقام سے ٹیلی فون پر بتایا کہ جب کابل میں حالات کشیدہ ہوئے تو وہاں موجود سب لوگ پریشان تھے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تاہم کابل سے ہیلی کاپٹر افغانستان کے دوسرے شہر کنٹر لے جانے کے بعد ادریس نے ہیلی کاپٹر افغان طالبان کے حکام کے حوالے کر دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس کوچنگ کے عہدوں سے دستبردار ہو گئے۔ مصباح الحق اور وقار یونس کو ستمبر 2019 میں قومی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ مقرر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ جمیکا میں قرنطینہ کے دوران اپنے 24 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ جانتا ہوں یہ آئیڈیل وقت نہیں، مگر فی الحال ایسے فریم آف مائنڈ میں نہیں کہ
آئندہ چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکوں۔ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وقار یونس کا کہنا ہے کہ مصباح الحق نے اپنا فیصلہ بتایا تو میں نے بھی عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان کے نوجوان باؤلر کے ساتھ کام کرنے پر بہت مطمئن ہوں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔